بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے 7 سائنز آف اینڈ ڈیز۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ 7 سائنز کون سے ہیں، مگر ہماری توجہ جو ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج کے اوپر ہوگی، گوگ میگوگ کے اوپر۔ مگر ہم ویسے انیومریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ 7 سائنز کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ہے دخان، اسموک۔ ویسے تو آج کل آپ دیکھیں کہ ٹرکی میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، آسٹریلیا میں بھی لگی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی لگی ہوئی ہے، گریس میں بھی لگی ہوئی ہے، مختلف جگہوں پہ آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا پتہ یہ بھی ایک نشانی ہو۔ پھر دجال کا رائیول ہے۔ دجال جو ہے وہ یک طرفہ سوچ ہے، اور اس کو ایک ظاہری شکل بھی انسان اختیار کرے گا جو لیڈر ہوگا ان فورسز کا۔ دجالی سوچ سے مراد یہ ہے جو صرف دنیا کے متعلق سوچتی ہے اور آخرت کے متعلق نہیں سوچتی، اور اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی ہے۔ But that technological advancement does not rest on faith, but it rests in human curiosity and commercialism and many other things. Then there is the third one, rising of the sun from the west. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا مغرب سے تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر امام مہدی کا ظہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آئے گا، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہوگا۔ پھر دعوت الارض کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایک کریچر ہے فرام دی ارتھ دیٹ ول رائز۔ اس دعوت الارض سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اور قرآن پاک میں 2 جگہ پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلے آیتیں پڑھ دیتا ہوں قرآن پاک کی جو یاجوج ماجوج کے اوپر ہے۔ سب سے پہلا ریفرنس جو ہے سورہ کاف میں ہے، اور سورہ کاف میں دیا گیا ہے یہ آیت جو ہے آیت نمبر 93 سے آگے میں کی بات ہوتی ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا ولا ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔ اچھا جی، اب حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے کہا، جو قوم ادھر رہتی تھی، کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج نے ملک میں فساد ڈال رکھا ہے، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے کہا، جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، سو تم ہاتھ پاؤں کی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کا درمیانی خلا پاٹ دیا تو کہا اب دہکاؤ، یہاں تک کہ دیوار کو سرخ انگارہ کر دیا تو اس نے کہا میرے پاس لاؤ، میں پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈال دوں۔ بس یاجوج ماجوج اس پر نہیں چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی عنایت ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی عنایت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کا یہ حال کر دیں گے کہ وہ باہم گٹ مٹ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ چند آیتیں ہیں 93 سے لے کے میں نے 100 آیت نمبر تک پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسرا ریفرنس دیکھتے ہیں، اور وہ دوسرا ریفرنس جو ہے وہ ہے سورہ انبیاء کا، اور اس میں جو آیت ہے وہ 94 سے شروع ہوتی ہے، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے لوٹ کر دنیا میں آنا ناممکن ہے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑے چلے آئیں، اور سچا وعدہ نزدیک آ گیا۔ اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم اس سے غافل تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو اب 2 یہ ریفرنسز ہیں قرآن پاک میں، ایک سورہ کاف میں ہے اور ایک سورہ انبیاء میں ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مین چیزیں جو سمجھنے کی ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے۔ حضرت پہلے تو کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے حضرت ذوالقرنین کے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک
دیوار بنا دیں، اور کس لیے بنا دیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے فساد ڈال رکھا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کی ایک جو نشانی ہے وہ فساد ہے۔ اچھا، اب اس میں دو رائے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اس کی ہے اسرار احمد کی، ان کے حساب سے یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ یلو ریسز کو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، یعنی یہ چینی، جو چائنا کے لوگ رہنے والے ہیں، کوریا والے، جاپان والے، ان کی نظر میں یہ جو یلو ریسز ہیں، خاص طور پہ ان کی نگاہ میں یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ چائنیز سیولائزیشن ہے۔ مگر شیخ عمران حسین کے نزدیک یاجوج ماجوج چائنیز سیولائزیشن نہیں ہے، اور یہ وہ فسادی ٹولہ ہے یا وہ فسادی قوم ہے جو سب سے پہلے جس کی متعلق ہمیں قرآن میں اطلاع دی گئی حضرت ذوالقرنین کے ریفرنس سے۔ اب ادھر ایک بات اور جو سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے، شیخ اسلام عمران حسین کے مطابق یہ جو حضرت ذوالقرنین ہیں، یہ ویسے تو ترجمہ جو قرآن پاک میں مختلف مترجم نے کیا ہوا ہے، ٹرانسلیٹرز نے کیا ہوا ہے، وہ دیا گیا ہے کہ دی ٹو ہارنڈ ون، ذوالقرنین سے مطلب ہے دو جس کی ہارنز ہیں، سینگ ہیں۔ مگر ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس سے مراد دو کرن ہیں۔ کرن جو ہے وہ ایپوک ہے، یا ایک چنک آف میجر چنک آف ہسٹری اور ٹائم۔ تو ان کے حساب سے یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ویسٹرن سیولائزیشن ہے، اور پہلے جو ہے ایک کرن جو ہے اس سے شاید وہ ان کے خیال میں مراد ہے یہ جو ویسٹرن کولونیلزم کا دور تھا، اور دوسرا جو ایپوک ہے ٹائم کے مطابق ان کے حساب سے یہ جو امریکن امپیریلزم ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا جو دنیا میں فساد ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک طرف آپ نے کولونائزیشن کی، لوگوں کو انسلیو کرنے کی کوشش کی، پھر امریکن امپیریلزم میں آپ نے اور بہت ساری اسی طرح کی جو ہے چینز جو ہیں، زنجیریں جو ہیں وہ قوموں کو پہنا دی، آئی ایم ایف کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے، تاکہ وہ آپ لوگوں کی بات سنیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ ایک صداقت نظر آتی ہے، اور اس میں بھی ایک مطلب ہے لاجیکل پہلو نظر آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی کیونکہ خاصیت ہی یہ ہے کہ یہ جو ہے فساد پھیلا رہے ہیں، تو ویسٹرن سیولائزیشن اور امریکن امپیریلزم ان کے حساب سے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو ویسٹرن سیولائزیشن اور امریکن امپیریلزم کا ڈاؤن فال کس وقت ہوتا ہے، اور وہ ان کے حساب سے ان قریب ہونے والا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کئی چیزیں جو ہیں وہ تو ایسی ہیں جس وقت وہ سائنس نظر آ جائیں گے تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جس طرح جب مغرب سے سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب دعوت الارض آئے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ باقی یہ جو سائنس ہے، دخان جس طرح ہے، اسموک کا، دجال کا، امام مہدی کا، ریٹرن آف کرائسٹ، تو یہ سارے وہ واقعات ہیں یاجوج ماجوج جس میں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، بٹ وی آر موونگ ایٹ اے ویری فاسٹ پیس ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائمز۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جس وقت قیامت یا یہ سب کچھ ڈرامہ جو ہے انفولڈ ہونے والا ہے اینڈ پہ، اس سے پہلے پہلے ہم راہ راست پہ آ جائیں اور غفلت سے نکل کے ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جن کو قرآن نے شجرہ طیبہ کا ہے، دل و جان سے ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور ان کے ساتھ وابستہ نہ ہوں جن کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کا ہے۔ اور یہ جو تفریق ہے کہ سنی اور شیعہ اور دیوبندی اور باقی جو بھی سلسلے ہیں، ان میں کوئی تفریق اس طرح نہ کریں آپ۔ ایک معیار جو ہے انسانیت کے اوپر کریں کہ ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں کون سی خصلتیں ہیں جو آپ کو منسلک کر رہی ہیں شجرہ طیبہ کے ساتھ، اور کون سی خصائل ہیں جو آپ کو شجرہ خبیثہ کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بالا ہو کر اپنے اندر وہ انسانی جوہر پیدا کریں جس کی وجہ کے ساتھ ہم جو ہے منسلک ہو سکیں شجرہ طیبہ کے ساتھ۔
اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور خاتمہ بالخیر ہو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.